نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا مسنون عمل ہے۔ انکساری کے ساتھ دعا کو مانگنا چاہیے۔ دعا مانگتے ہوئے سب سے پہلے اپنے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنی مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے، خیر اور عافیت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر اپنے والدین، اپنے عزیز اقارب، اپنے مشائخ، اپنے استاد، ان کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ پھر دنیا، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ پھر ایمان کی بقا کے لیے دعا مانگنی چاہیے، ایمان پہ جینے، ایمان پہ مرنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ پھر قیامت کے روز اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روز محشر میں خیر کے لیے دعا مانگنی چاہیے، جنت الفردوس میں جگہ کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ ہر ان خیروں کی جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ان دعاؤں کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اور ہر ان شرور سے جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، ان شرور سے پناہ کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں فتنہ دجال سے بچنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ دو چیزیں اگر اپنے ذہن میں رکھ لیں تو اس سے انشاءاللہ آپ کی دعا ہمیشہ قبول ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ جب ہم کسی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم اس کی دعا پہ آمین کو، یعنی کہ اس بندے کے حق میں جو دعا ہم نے مانگی فرشتے اس پہ آمین کہتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہی دعا اب تم اس بندے کے حق میں مانگو۔ تو جو دعا ہم کسی کے پیٹھ پہ مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی دعا ہمارے لیے ہمارے حق پہ کر لیتے ہیں۔ میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ یہ سمجھاتا ہوں کہ جس چیز کی ضرورت ہو وہ اپنے بھائی کے لیے وہی دعا مانگ لے کرے، لیکن نفس پہ یہ چیز بہت بھاری ہے، نفس یہ نہیں چاہتا، منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلتے دوسرے کے لیے، لیکن کرنا شروع کرے۔ اس سے انسان کے اندر ایک تو عاجزی بہت آتی ہے، اور دوسرا اخلاص بہت پیدا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر یہ اخلاص سے، عاجزی سے مانگی ہوئی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں فوراً قبول ہوتی ہے۔ دوسری چیز جس پہ دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کبھی گناہ کا موقع ملے، اگر اس موقع پہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے روک لیں تو وہ ایک ایسا قبولیت دعا کا وقت ہے، اگر اس موقع پہ مانگی ہوئی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ کہیں جا رہے ہیں، بد نظری کا موقع ملا، اپنی نظریں جھکا لی، اس وقت دعا مانگیں۔ کہیں غیبت کرنے کا موقع ملا، غیبت نہیں کی، چپ ہو گئے، خاموشی اختیار کر لی، فوراً اللہ سے دعا مانگیں۔ جھوٹ بول سکتے تھے، جھوٹ نہیں بولا، سچ پہ قائم رہے، دعا مانگیں۔ شدید غصہ آ رہا تھا، غصہ پی گئے، اللہ سے دعا مانگیں۔ دعا مانگنے سے اس طرح گناہ کے موقع پر گناہ کو چھوڑ کر دعا مانگنا، یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اصول یہ ہے کہ ہر نیک کام کرنے کے بعد اگر انسان دعا مانگے تو اس نیک کام کرنے کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ کچھ مسنون اوقات ہیں، کچھ ایسے اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے جمعے کا دن ایک خاص دن ہے جس میں دعاؤں کا کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جمعے کے دن میں، خاص طور پہ جمعے کی نماز میں، جب خطبے میں امام دونوں خطبوں کے درمیان جب بیٹھے ہوتے ہیں، تب جمعے کی نماز کے بعد عصر سے مغرب کے درمیان جو وقت ہے، ان تمام اوقات میں، شب جمعے کو ان تمام اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر ایک مظلوم شخص، oppressed person، اس کی دعائیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سنتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی موقع پہ ایسا محسوس ہو کہ مجھ پہ ظلم کیا گیا ہے، میں مظلوم ہوں، تو یہ ایک اپرچونٹی ہے اپنی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے۔ مظلوم کی دعا ایسی ہے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، وہ فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ مسافر، یہ ایک اور بہت ہی عظیم موقع ہوتا ہے دعا کرنے کا، لیکن کیونکہ ہمیں علم نہیں ہوتا اس لیے ہم اس سے ہمیشہ محروم رہ جاتے ہیں۔ جب کبھی بھی ہم سفر کر رہے ہوں، مسافر کی دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سنتے ہیں، اور اس کی سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں کوئی ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے کہ مسافر جو ہے وہ بہت ہی کوئی نیک اور پاک دامن انسان ہو۔ ہر مسافر، ہر شخص جو ایمان کی حالت میں سفر کر رہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔